بھارت تو مارے گا، دشمن مارے گا آپ کو، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. مارے گا آپ کو، کیوں نہیں مارے گا آپ کو؟ اس کا تو ایک واضح مقصد ہے. امن آج تک بھیک میں کبھی کسی نے نہیں دیا. کچھ تو ان کو نقصان پہنچاؤ نا، یہاں پہ ان کو پتہ چلے انہوں نے ہمارے بندے جو ہے ان کو شہید کیا ہے، زخمی کیا. ہم وہ سب بغیر ناموں کے ہمارے شہداء بڑھتے رہتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی اسی سال بھارت جو ہے 3rd لارجسٹ امپورٹر بن گیا ہے ڈیفنس ویپنز کا پوری دنیا کے اندر. تو یہ اس نے آج دیوالی کے دن تو صرف اپنا ہوا میں چلانے کے لیے تو نہیں لیا نا سارا کچھ. بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے جس میں سی پیک ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو چائنا کا زور بھی ٹوٹ جائے گا. पाकिस्तान के सभी विरोधी दल एकजुट होकर अपने देश के कठपुतली प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी तथा कठपुतली को नचाने वाले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा के कारगुजारियों के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान में यह बिल्कुल एक नई बात है. पहले पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ डरकर कोई नहीं बोलता था. परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना का राजनीति में दखलंदाजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं. पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की काली करतूतों को उजागर करने लगे हैं. पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इस अप्रत्याशित आरोपों के बाछौर से बचने के लिए भारत के आक्रमण का खौफ दिखाकर ही विरोधी पक्षों का मुंह बंद करना ही उनके पास एकमात्र विकल्प बचा था. और पाकिस्तानी सेना और वहां के विदेश मंत्री ने वही घिसा पीटा नुस्खा आजमाया जिसे वहां के विरोधी दलों ने एक सिरे से नकार दिया है. विश्व समुदाय को भी पता है कि पाकिस्तान की करतूतें क्या है. इसी पृष्ठभूमि में हो रही आज की परिचर्चा का अगला भाग आइए सुनते हैं. तो कल मेरे जनरल इफ्तिखार ने भी दी थी कि कितने रॉ की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, क्या है. मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब भी मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा होता हूँ कि क्यों अब हम डिफेंसिव हैं, क्यों अभी भी हम कह रहे हैं कि सिर्फ हाई कमीशन को बुलाओ, प्रोटेस्ट रजिस्टर कराओ और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह. हम अपना पोस्चर तो कम से कम सही कर लेना कि अगले को पता चल जाए कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैव अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन देम व्हिच इज कश्मीर एंड नोबडी कैन जोक अबाउट इट. देखो बशीर, मैं और आप शायद उन चंद लोगों से जो शुरू से ही हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ दिफाई जो सूरत हाल है, अगर आपका पोस्टर दिफाई होगा तो आपको मार पड़ती रहेगी. आज तक कोई दुनिया की कोई ताकत किसी जगह भी किसी तरीके से भी, चाहे वो आप पर्सनल लेवल से ले लें चाहे हाईएस्ट लेवल पे चले जाएं, दिफाई पोजीशन में रहते हुए आप कोई जंग जीत नहीं सकते. और अगर हमें ये कभी ये शक था कि पाकिस्तान जंग में है, तो आज जो ब्रीफिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर की और आईएसपीआर की, उससे वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान हालत जंग में है. अब इस जंग को लड़ने के लिए अगर आपको याद हो, पिछले साल से हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि जंग अपने तरीके से, अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी पसंद के मैदान जंग में लड़े हुए जंग. इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ तोप और तफंगी इस्तेमाल करें, और बहुत से तरीके हैं. लेकिन पाकिस्तान ने, हैरान कुन चीज ये है कि तमाम तर अहलियत और काबिलियत होने के बावजूद तो पाकिस्तान ने अपने जब हाथ पैर बांध लेंगे तो दुश्मन मारेगा आपको. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है. मारेगा आपको, क्यों नहीं मारेगा आपको? उसका तो एक वाज़ेह मकसद है. हम अगर अपने पाकिस्तान की दिफा करना चाहते हैं, हम अगर पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जोग्राफिया का, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का दिफा करना चाहते हैं, तो फिर हमें भी अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लानी पड़ेंगी. और हम बैठ के पीछे हट के दुनिया के पास जाके हम लोगों को बता के ऐसी बात नहीं बनेगी. अमन आज तक भीख में कभी किसी ने नहीं दिया, ये हमें क्लियर होना चाहिए. जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन जब तक आप जंग के लिए तैयार नहीं है और दुश्मन को जो बैक करने वाले हैं उनको ये वाज़ेह नहीं है कि ये कौम ना सिर्फ जंग के लिए तैयार है बल्कि हर हद से पार जाने को भी तैयार है अगर जरूरत पड़ती है इसको, उस दिन तो आपकी बात सुनेंगे. लेकिन हम तो ना अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं इंटरनली, ना हम दुनिया को किसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उल्टा जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, वो दुश्मन की बोली बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं. उसके खिलाफ ऐलान कर देते हैं, उससे आगे हम करते कुछ नहीं है. तो ये दिफाई जो टोटल हमने जो अपने आप को वो काकून में बंद करके बैठ गए हैं, ये दुनिया मारेगी हमें, भारत तो मारेगा हमें. तो देखें जी, बात यह है कि मैं तो कोई थानेदार तो हूँ नहीं किसी थाने का कि मैं जाऊँ और लोगों को अरेस्ट करना शुरू हो जाऊँ, लेकिन हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं उनका काम है. फिर ये मैं ये आपसे डिमांड कर रहा हूँ और मैं आपके थ्रू मैं प्राइम मिनिस्टर को भी आज मैं ये मैसेज अभी मैंने किया और मैं उनकी कैबिनेट में हर एक को मैं बता रहा हूँ कि भैया सबसे पहले यार कम से कम इंडिया की फ़्लाइट्स तो बंद करो पाकिस्तान के ऊपर, उनको साथ तजारत तो बंद करो अदरक और लहसुन की,
کچھ تو ان کو نقصان پہنچاؤ نا یہاں پہ، ان کو پتہ چلے انہوں نے ہمارے بندے جو ہے ان کو شہید کیا ہے، زخمی کیا، ہم وہ سب بغیر ناموں کے ہمارے شہداء بڑھتے رہتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ دیکھیے جی، ہم آج سے نہیں، اسے 2-2.5 دہائیوں سے ہم یہ مار کھا رہے ہیں اور لگاتار قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے ملک۔ 80,000 سے زیادہ ہمارے قوم کے بچے، بوڑھے، بہنیں، بھائی، بیٹے سب شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ روز کے حساب سے ہم اپنی میتیں جاتے ہیں۔ شہید کا فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں زبردست کام کر رہی ہیں، ہمیں یہ فخر ہے کہ دنیا اس کو مانتی ہے، لیکن اس سے ہمیں آگے چلنا ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے مزید۔ آپ دیکھ لیجیے، جب آپ اس وقت تو آپ کی جو رسپانسز ہے نا وہ چوک کرتے جا رہے ہیں لوگ، کیونکہ اگر آپ سارا کچھ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کھو دیں گے یا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو دشمن تو کبھی آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دے گا۔ اس سے ہمارے دیکھیے، ہم یہ بات پاکستان کے عوام کو اور آپ کو مجھے بڑی واضح سمجھ ہونی چاہیے کہ جنگ پاکستان کا مقدر ہے، پاکستان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ بس اب جنگ لڑنی ہے، کب لڑنی ہے، کیسے لڑنی ہے، وہ اب بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہے، وہ انڈیا یہ کون بھی سا صحیح اپنا ہے کوئی اس وقت جی، بہت بڑا کوئی دھانسو بنا ہوا ہے؟ اسی میں اس طرف آ رہا ہوں نا۔ یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان انٹرنلی جو ہے مختلف قوتیں مل کے پاکستان کو سیاسی طور پر بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں۔ ویسے بھی اللہ کا فضل ہے، پاکستان کو اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہے، ہمیں خوف کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں ہم قوم کو پریپیئر کرتے اور کیوں نہیں ہم اللہ کا نام لیتے؟ بھائی ہم خود اپنے آپ سے اب خود ڈرے ہوئے ہیں ہم، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس خوف کے ایک دائرے میں بند کر لیں گے تو اس سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پھر ہمیں اپنے اس خوف کا یہ دائرہ توڑنا ہوگا۔ اس سے ہمیں وہ تمام یہ جو ہمارے انٹلیکچوئل بیٹھ کے ہمیں لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ امن امن امن، امن بھائی بھیک میں نہیں دیتا کوئی بھی، آج تک کوئی بھیک میں۔ وہ گھر یہ جو دنیا کا مراسی بن کے بھارت بیٹھا ہوا ہے اس وقت، ساری دنیا سے وہ سب کچھ لے کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور ابھی دنیا اس کو ہتھیار بھی بیچ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ کب ہم کریں گے؟ جب بھارت پوری طریقے سے اس طریقے سے تیار ہو جائے گا اس سے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی اسی سال بھارت جو ہے 3rd لارجسٹ امپورٹر بن گیا ہے ڈیفنس ویپنز کا پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ اس نے آج دیوالی کے دن تو صرف اپنا ہوا میں چلانے کے لیے تو نہیں لیا نا سارا کچھ، انہوں نے ظاہری بات ہے کسی دشمن کا سوچا ہے، اور دشمن کون کون ہے ان کا؟ ایک ہے میں، ایک چائنا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس ایکویشن سے یہ جو بیلٹ اور روڈ انیشیٹو ہے، یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا انیشیٹو ہے جس میں سی پیک ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو چائنا کا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔ چائنا بھی اس بات کو سمجھتا ہے، پاکستان بھی جانتا ہے اس چیز کو۔ تو ہمیں اپنی حیثیت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کے اپنے گھر میں سارے دروازے بند کر لیں گے تو ہمارا محفوظ نہیں رہیں گے ہم لوگ۔ لیکن میں تو کنونس ہوں کہ ایل او سی پہ جو آئے روز کر رہا ہے انڈیا، اس کے پیچھے there's a method to the reason اور there's a method to the madness۔ وہ پرووک کر رہا ہے پاکستان کو۔ آف کورس وہی کر رہا ہے یہ، وہ دیکھیں نا، وہ اس نے پوری آپ کی ایلوسی گرم کی ہوئی ہے، پاکستان کی ساری توجہ اس نے ادھر کرائی ہوئی ہے، پاکستان کی فوج وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، پاکستان کی فوج اندرونی طور پر جو رد الفساد ہے وہ بھی کر رہی ہے پاکستان کی فوج۔ تو پاکستان کی فوج کی جو پیور ملٹری رسپانسز ہے نا، ان کو وہ چوک کرتا جا رہا ہے۔ اس کو بار بار اسی کہہ رہا ہوں، پیور ملٹری رسپانسز پاکستان کی چوک کرتا جا رہا ہے آپ کو۔ تو ان اینی کیس جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت ودیت کی ہے، ہم کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ یہ نہیں، آپ زیادہ انتظار نہیں کرتے نہ تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ بیک برنر پہ ڈال دیں، ہم جب ترقی کر لیں گے پھر دیکھیں گے بات، اب اس کا بھی ایک ٹائم لمٹ ہے، اس سے آگے آپ کے ہاتھ سے وہ مقبوضہ کشمیر بھی نکل جائے گا، اور پھر خدا نہ خواستہ جو میں نے 5 اگست کو ایک آرٹیکل آپ کے لیے لکھا تھا، مجھے وہ نظر آتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ فل ٹائم کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کوئی جلد بازی کرے اور پاکستان پہل کرے اور جنگ کا یعنی اعلان کر دے، لیکن اس وقت بھارت جو ہے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے کہ کسی طرح ایل او سی کے اوپر یہ ہو جائے، کیونکہ ایل او سی کے اوپر کرنے سے ان کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان، اگر یہ ایریاز ہاٹ رہتے ہیں تو سی پیک کی جو پروجیکٹس ہیں وہ فوراً رک جاتے ہیں، وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جاتے ہیں۔ تو بھارت اس وقت جو امریکہ کو کی پش بنائی پہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اسرائیل کی پش بنائی پہ، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان میں چائنا کا سی پیک پروجیکٹ جو ہے
وہ کسی طرح ٹھپ ہو اور وہ کسی طرح ٹیک آف نہ ہو سکے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.